پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو، اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں، آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں۔ زیتون میں فیٹ نہیں ہے۔ یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں۔ دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت، وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے، آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو، آپ جا کے ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا۔ ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا۔ اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھے کہ اچھا اب ہم زیتون، وہ ہوگا تھوڑے سے 2-4 دبے شاید کم ہو جائیں، باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا۔ ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں، آپ ان کے جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو، آپ ان کی خوبصورتی دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو اس میں بڑی شفافیت ہے۔ اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں، اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے، جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا، آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں آپ، تو یہ کمبینیشن ہے۔ تو اللہ نے 2 مادی چیزوں کا ذکر کیا، والتین والزیتون، جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے۔ یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے، اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے، روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے، کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں، تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں۔ انسان کو 2 ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے، مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، جس میں سب سے بڑی چیز کیا، اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی۔ بھائی آپ کی صحت اچھی ہے، بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو، جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے، صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی۔ آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو، آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو۔ سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا، سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو، گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں۔ آپ کے ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار، پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ، صحت صحیح کرو۔ صحت صحیح ہے نا، منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی، بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی۔ صحت صحیح نہیں ہے تو 1000 گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہوگے۔ تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں، جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے وطور سینین، کوہ طور کا جو روحانی زندگی کا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی۔ اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، سود سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، رشتہ داری کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، معاہدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا، اور روحانی حساب سے بھی۔ اور تیسری وہاد البلد الامین، یہ آیت میں مجھ سے چھوٹ گئی تھی، وہاد البلد الامین، اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی، کیونکہ مکہ بھی وہی کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ 2 ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وہی نازل ہوئی ہے، تیسری جگہ اس شان سے وہی نازل نہیں۔ ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا زیادہ تر حصہ، اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تو 2 اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں، اور 2 وہ پلیسز کا، وہ جگہوں کا ذکر کیا جہاں وہی آئی ہے، جس وہی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے، جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں، اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا، لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا؟ انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے۔ ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے بنایا تو اشرف المخلوقات، جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی، اور ہم اللہ نے قسمیں اٹھائیں، تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو،
یہ چیزیں ہیں یہ جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ, تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا, جو انگریز ہیں غیر مسلم میں خاص طور پہ انگریز, دیکھو ترقی اگر انگریز نہ بھی کرتے نا مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے, ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے, تو مسلمانوں کی تو خلافتیں ہی ختم ہو گئی. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے, وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو دھونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے, کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے, سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا, تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی, ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا, وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا, انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا, برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے, ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے, کولڈ ڈرنک کو کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو, گورے اچھے, گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا, اپ گریڈنگ سسٹم, وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں, وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام, ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی, جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے, یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں, اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی, ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو, اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں, تو اللہ نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا, جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسے ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے. مرد ہے وہ چمک پٹیوں والے ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو, بادشاہ اس کو
بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں، شاہی خاندان کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے، اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے، اور بہت ہی اس کی عجیب، تو بادشاہ کیا کرے گا، ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے، کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے، تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے، اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے، ایسا ظالم اللہ نہیں ہے، کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے، خواہشات لگا دیں، یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی۔ ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے، کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں، اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا، خوش ہوگا۔ ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل، صحابی تھے یا صحابیہ، حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن اصل مفہوم یاد ہے۔ وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی، تو اتنا لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو، کوئی بات نہیں، سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا۔ تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں، وہ انسانوں کے کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے، آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے، آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی، اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے، ابو مجھے گاڑی چاہیے، یہ لو بیٹا گاڑی لے لو، اور بیٹا کیا چاہیے، ابو میں جوان ہو گیا مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے، کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے بتاؤ کون سی والی چاہیے، وہ والی چاہیے نہیں وہ والی چاہیے، چلو وہ یہ والی لے آؤ۔ یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا۔ میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی، آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے، گاڑی دلانے جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک خواہش کے لیے ہی کہا رہا ہے، گاڑی بھی ہے اس لیے، تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی، لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا۔ تو خیر، لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے، ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں، ابا اگر واقعی ابا ہوں گے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ابا مجھے چرس چاہیے۔ اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں، تم بھی خاندانی ہو، ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا۔ ابا میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے کیا چاہیے؟ چرس چاہیے۔ یار بیٹا یہ غلط چیز ہے، اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے، مجھے بیوی نہیں چاہیے۔ میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا، جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے، بس میں نے وہاں جانا ہے، اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے، شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا، جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا، اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا، جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور۔ ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ، جائیدادوں سے آگ کر دے گا، بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی، کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا، بھائی میرا اس بچے سے، لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے، میری بےزتی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ کہتے ہیں بتاؤ، یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں، عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں، اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے، یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی، ٹھیک ہے نا، گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے، اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو، اس سے تمہیں محبت ملے گی، لتسکنوا الیہا، سکون ملے گا، محبت ملے گی، تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اس سے تمہیں اولاد ملے گی، اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے، وہ انجوائے کرو گے، یہ سب تمہارے لیے۔ انسان ایسا کمبخت نکلا، انسان نے کہا نہ،
مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے, حقیقت حالانکہ خود الٹا ہوا تھا. وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا ہے اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے. او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہے. ایسی سپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی. تو 53 بھی نکل رہی ہے, ایک ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی. جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ.
ابا مر رہا ہے جی رہا ہے تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وبالوالدین احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نہ اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے, جن سے ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے؟ سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نہ. اس کی ذمہ داری شان کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہے؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربا والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا؟ کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا؟ یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے, وہ ایک سے بیٹھے. وہ اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے, تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنب وہ بنی سمیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن, بولو, ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھرک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا. ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑے اچھے اسٹائل میں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں, اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری بات, آخری جملہ,
کہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے جو گورے اتنی تھینک یو. بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے, لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا, سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو. پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تصویر لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے. مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں, بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے. اللہ عمل سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ملاقات کے لیے آج میں نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے. جنگ سے آئی ہے جماعت, آپ سے ملاقات. کہاں ہیں آپ لوگ؟ ہیں السلام علیکم. ہو گئی نا, مجھے بہت اسپیڈ سے نکلنا ہے اصل میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ بہترین, صرف محمد نام رکھنا چاہیے. بہت سارے محدثین فقہا ایسے گزرے جن کا نام صرف محمد تھا, یہ تو اب لوگوں میں رواج ختم ہو گیا. ہاں محمد کے ساتھ والد صاحب کا نام لگا دیں. تو جیسے میرے بیٹے کا نام محمد ہے تو اس کے ساتھ میں نے بن طارق کر دیا, کیونکہ محمد طارق کریں گے تو لوگ سمجھیں گے طارق نام ہے, تو آگے ابا کا نام کے پہلے ابن لگائیں. پھر بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جوارش زرعونی. میں یہ کھا سکتا ہوں؟ میں شادی شدہ ہوں, میری عمر 21 سال ہے. جوارش زرعونی, میں کوئی حکیم ہوں؟ جوارش کمونی, طرفل استخدوس, جوارش جالنوس, اور لکھا ہے خمیرہ گاؤ زبان سادہ. 5 لکھیں خمیرہ گاؤ زبان, یہ دماغی طاقت کے لیے ہوتا ہے. جوارش زرعونی اور جوارش کمونی یہ معدے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں, گردے کے لیے بھی اچھی ہیں, کھا سکتے ہیں. اطرفل استخدوس, یہ سر میں جو نزلہ ہوتا ہے نا جمع ہوا, اس کو نکال دیتی ہے, کھا سکتے ہیں رات کو پانی کے ساتھ نا. ابھی تھوڑا سا حکمت مجھے بھی آتی ہے تو پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا خمیرہ گاؤ زبان, یہ رات کو کبھی نہ کھائیں. یہ ہمیشہ صبح ناشتے کے بعد آدھا چمچہ یا 1 چمچہ جو بھی اس پہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہو نا اس سے کھا لیا. اس سے دماغ کی کیا ہوتی ہے, یہ بہت یعنی آرگینک چیز ہے دماغی طاقت کے لیے. یہ شرعی سوال پوچھا کرو, لیکن اتفاق سے آگے یا تو بتا رہا ہوں اب میں جنرل نالج کے لیے. جوارش زرعونی اور جوارش کمونی, یہ جو جوارش کمونی ہے نا یہ زیرے سے بنتی ہے, تو یہ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے. جن کو پیٹ میں گیس ویس نہیں ہوتی تو یہ کھانے کے بیچ میں بھی آدھا چمچہ لے سکتے ہو, کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہو. اور جوارش زرعونی بھی پیٹ ہی کے لیے بہت اچھی. دونوں ملا کے دونوں کو مکس کر دو اور آدھا چمچہ کھا لیا کرو کھانے کے بیچ میں, یہ کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہو. اطرفل استخدوس, یہ رات کو سوتے ہوئے نا گرم پانی سے یہ کھانی چاہیے. ڈبے پہ مقدار جب آپ دکان سے خریدو گے لکھی ہوئی ہوتی ہے. رات کو سوتے ہوئے 1 چمچہ یا آدھا چمچہ جو بھی اس پہ کوانٹٹی لکھی ہوئی نا گرم پانی سے کھاؤ. اس سے قبض بھی ختم ہوتا ہے, دماغ کو طاقت بھی ملتی ہے, اور جتنے بخارات دماغ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, نزلہ کسی کے جمع ہوا ہوتا ہے, کنٹینیو کھاتے رہو گے سارا نزلہ نکال کے باہر پھینک دے گی. یہ بعض حکیموں کی دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں. اور جوارش جالنوس یہ بھی اچھی چیز ہے دماغی طاقت کے لیے, جسمانی طاقت کے لیے اچھی چیز ہے. یہ گردوں کے لیے بھی اچھا ہے, کھا سکتے ہیں. حکیموں کی کچھ دوائیں ایسی ہیں جس کو کھانے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, وہ ویسے ہی کھا لو آپ. تو وہ لوگ پہلے تو ہمارے باپ دادے یہ سب چیزیں پہلے بہت لوگ کھایا کرتے تھے, اب اس پہ آ گئے ہیں, ٹیبلٹس پہ آ گئے ہیں. ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ, صدر میں گولیاں چل رہی ہیں نا, کس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. ہمارے تو پریزیڈنٹ ہی چل رہے ہیں, ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کون آ رہے ہیں. مفتی صاحب دین میں صرف باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, تم 1 قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں, لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا. اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے. استغفر اللہ, پریکٹیکل کچھ نہیں ہے, صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں. ہاں حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی, ایک بار پر کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. دین میں باتیں. اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے. یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی, پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں. قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا, پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے, تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے, برائی سے بچے, زنا کی ان کو دعوت دی گئی, بچے, تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی, ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے, یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے.
جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں، اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے، ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب اللہ ہے نہیں کیا، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔ یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی، یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا، وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا، یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ دے ہی نہیں رہا، تو کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ہی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں پڑھو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا۔ وہ سارا دن پڑھتے تھے، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ، ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی، ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے، وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے،
تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی، کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے، کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری۔ بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے، اس کو فالو کرو، اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ پوری ہوگی۔ آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، باقی اللہ کا کام ہے، وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے۔ بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو، بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا۔ کچھ بھی نہیں، آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں۔ اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو، پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی۔ کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں، مجھے دنیا میں چاہیے، اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم۔ تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو، اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا، میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ، آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو کتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو۔ ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں، سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے، حل کر دیے۔ تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے، اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے، آپ کا بندہ ہے۔ پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے، تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی۔ جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی بات 100% مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں، بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی، آنے کے بعد بھی ٹینشن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اللہ رحم کرے گا، امید ہے اللہ کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے، بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا، ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر، بھلے شہادت دے دے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بھلے شہادت دے دے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے، میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا۔ تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے، کامیاب۔ حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے۔ جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا، اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی، لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے، ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے، جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا، صحیح ہے نا، وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی، اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے، جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی، یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے، نہ، بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے،
کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں، آپ نے کیا کیا، وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ایک ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کانا یرید العاجلتا، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا، اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر، اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہمارے کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نوریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں ہے کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد، بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ، بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے، لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دیا اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو، یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فوش فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے، آپ شادی کیوں نہیں کر رہے، اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے. آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو، ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو. آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے، سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے، سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ، 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی دکی توبہ کر لی تھی، جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے، سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا، ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا، اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے. اس نے کہا توبہ کر لو نا، معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے، بھلے دوبارہ ہو جائیں. صحیح ہے نا، دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی، ایک گناہ آپ سے ہو گیا، آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی، توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو، غلطی سے ہو گیا، تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھا، بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا، اس نے توبہ کی، دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی، پھر میں لے گیا، میں نے کہا بے بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس، پھر وہ پھر دوستوں میں بیٹھنا جو، پھر توبہ غلطی ہوگی، پھر میں لے گیا، ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا، یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اللہ میں بھی بولے گا تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کمبخت، شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے، کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی، اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے، بار بار توبہ کرو ہے. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے، تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. عین ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا، تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو، مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں. تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے، لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے، تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا چل جا یار، کیا کر کے کوشش میں لگا ہوا تھا، چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا
کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے، کوئی بھکاری، آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے، لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں ایک لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے، یہ پکڑ پیسے جا، تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا، گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا، اس کو ندامت تو تھی، روتا تو تھا، تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کچھ فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا، لیکن اس بغیرت کو بولو دفع ہو جنت میں، شاید اللہ کر دے۔ لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا، جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں، میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو مایوسی ہے۔ اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار، اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے، وہ اکڑا ہی تو تھا، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے؟ تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے، پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے۔ تو کبریائی صرف اللہ کے لیے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے۔ ایک دفعہ حکیم علامہ ماہر تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا، کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں، ہاں انہوں نے جواب دیے، اس کے اشکال دور ہو گئے، پھر آیا یار مجھے کچھ مزید اشکالات بھی ہیں، انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے، پھر آیا اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے، اس کو اشکالات نہیں ہے، اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے، ماہر تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا، پھر 4-5 دفعہ آئے، انہوں نے بولا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی، تو مرتد ہو جا، دفع ہو جائے یہاں سے، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی، یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے، اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے، اور ایکچولی یہ اور یہ اشکال جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا تو بھی چلا جائے گا، تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرتد ہو جا۔ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے، اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جھکے رہے اللہ کے سامنے، تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں، بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے، لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، مایوسی کی باتیں، یہ تو سب ایسے ہی ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے جاؤ، شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کی عبادت گزارتا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہے کیا وہ غیر مسلم کا مشابہت نہیں ہوگی؟ بھائی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت، پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے، شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے، دولہا لگ رہا ہوتا ہے، وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہیں، دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دفعہ تو ہوا دولہا ایسی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں اس سے قبولوانے لگا تھا، یہ ہوا ہے میرے ساتھ، ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں، سارا مال خرچ کر سکتے ہیں، نہیں بھائی سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھیک مانگو گے، ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے، باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا۔ کیا جمعے کی مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد پڑھنی چاہیے کیا؟ بھائی سمل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا بھائی میرے بھائی کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب چلائیں گے پیکج ہوتے ہیں کہ پیسے حلال حرام؟ بھائی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ جو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں، تو اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے، شراب کا، سود کا، بینک کا، سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کسی فلم کا ایڈ چڑھایا جائے تو پھر اس ایڈ کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر حلال چیز کی کا ایڈورٹائز ہے تو اصل آمدن حلال ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل آمدن حلال ہے، اس میں جو حرام شامل ہو رہا ہے تو آپ ایک اندازے سے کچھ رقم، کچھ کہتے ہیں 5%، کچھ کہتے ہیں 10%، کچھ کہتے ہیں 2.5% بھی ہے، تو اس کا ایک کوئی یقینی معیار نہیں ہے، تو احتیاطاً 5% صدقہ کر دو اس میں سے۔ اچھا میرے بھائی جمعے کے خطبے سے پہلے جو رکعت پڑھتے ہیں کی نیت ہوتی ہے، سنت کی نیت ہوگی میرے بھائی، جلدی جلدی